السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، ہم نے غیر مقلدین کی ویڈیوز میں یہ چیز بڑی کثرت سے دیکھی ہے کہ وہ کسی بندے کو پکڑ کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس نے مسئلہ کے حق قبول کر لیا ہے، وہاں سے یعنی کسی اور فرقے سے غیر مقلدیت میں آ جائے، اہل الحدیث خود کو کہلائے تو وہ حق والا بن جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس نے تحقیق کی ہے۔ کیسے حق والا ہے؟ وہ یوں کہیں گے دیکھیں بھائی وہ وہاں رہتا تھا، ان کو اچھی طرح جانتا تھا، ان کے اندر تھا نا، اب ان کو رہ کر پھر اسے ہمارے مسئلے کی یعنی تحقیق کی ہے، ہمارے مسائل اس نے دیکھے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہاں کا بندہ تحقیق کر کے یہاں آتا ہے تو اس نے حق قبول کیا اور یہی حق ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھیں گے، اگر جب وہ بیچارہ تحقیق کے قابل ہی نہ ہو، تحقیق کے لائق ہی نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس کو حق ہی کہیں گے۔ لیکن ہم آپ کو آج ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں عمر صدیق، ان کے مناظر ہیں، ان کا نام ہے فقہ حنفی کے صاحب، بہت بولتے ہیں، بڑے بیانات ہیں، تقاریر ہیں، ان کا شاگرد یعنی ان سے بخاری پڑھا ہوا، ان کے استاد سے بخاری پڑھا ہوا، وہ خود تحقیق کر کے کیونکہ وہ خود غیر مقلدیت کے اندر رہ رہا ہے نا، انہیں غیر مقلدیت کو جانتا ہے، اہل الحدیث کہلوانے والوں کے ساتھ ہے، ان کی حقیقت سے خوب واقف ہے، پھر کسی اور فرقے کی، اور صرف یہی نہیں کہ کسی اور فرقے کی بلکہ بریلویت کی تحقیق کر کے وہ غیر مقلدیت کو چھوڑ کر بریلوی بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حق بریلویت ہے۔ کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے والے ہیں، تو یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیر مقلدیت کا یہ دھوکہ اور یہ فراڈ ختم ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کسی فرقے میں چلا جائے تو وہ حق والا بن جاتا ہے، ہم یہ پہلے سے بھی نہیں کہتے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین کا دعویٰ یا طریقہ کار یا یہ دھوکہ بالکل ہی جھوٹا ہے، کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی گمراہ ہو جائے اور پھر کہیں چلا جائے، پھر وہ یہ کہا جائے کہ اس نے تحقیق کی اس لیے وہ حق پر ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کا ایک قاری حمزہ نام کا شخص ہے جو بریلویت میں آ گیا، غیر مقلد سے طائب ہو کر۔ سنیں وہ پڑھا کس سے ہے، بخاری کس سے پڑھی اس نے؟ سب سے پہلے میں نے 4 سال جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھا، اس کے بعد میں نے 2 سال دارالعلوم محمدیہ لنڈا بازار شیخو پورہ میں پڑھا، اور اس کے بعد دورہ حدیث جو بخاری شریف سب سے پہلے عمر صدیق صاحب سے پڑھا، اور اس کے بعد اپنے نانا جی جو عمر صدیق صاحب کے بھی استاد ہیں، حافظ ابراہیم حافظ آبادی صاحب، ان کے پاس پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ ائمہ مجتہدین میں کہتے ہیں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری شریف کے اوپر اندھا دھندھا اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا یا کسی قرآن کی آیت میں بھی نہیں آیا کہ قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، ایسے ہی یا کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ہو کہ بھئی بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے۔ تو میں نے کہا پھر سب سے بڑی بات یہ بدعت ہوئی۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بدعت کرتے ہیں، تو ہمارے خود مذہب میں، ہمارے عقیدے میں خود بدعت شامل ہو گئی ہیں۔ اب ناظرین آپ نے خود سنا کہ بھائی وہ بخاری شریف عمر صدیق کے پاس پڑھے ہیں، پتہ نہیں ان کے استاد وہ بتا رہے ہیں ان کے پاس پڑھے ہیں، اور پھر غیر مقلدین ایک طریقہ اور اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی جو مسئلہ حق کو قبول کرتا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی حنفی ان پر تکلیفیں ڈالتے ہیں، حنفیوں نے انہیں تکلیفیں دی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ سارا حق کے لیے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں اسلام قبول کرتا تھا، انہیں تکلیفیں آتی تھیں، اسی طرح مسئلہ کے حق اہل الحدیث قبول کرنے والوں کو تکلیفیں آتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں سنی ہوگی آپ نے، بہت کثرت سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نا جب بریلویت قبول کی، بریلویت میں آیا تو مجھے تکلیفیں آئیں، یہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ گھر والوں نے، یعنی کہ والدہ میری اور والد صاحب، تو وہ پہلے سنی ہے والد صاحب، تو والدہ کی طرف سے کچھ ہوا کہ وہ بھی ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، حالانکہ وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، کوئی بالکل تو نہیں نہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھی خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارا خاندان صدیوں سے آ رہا ہے۔ انہوں تو نہیں پتا تھا کہ صدیوں سے نہیں آ رہا، یعنی کہ انہوں نے کہا جب سے ہم نے سنا دیکھا ہے یہی سب اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، تو بھئی یہ عقیدہ تم کس طرح اپناؤ گے، تو اور خاندان والے میں کیا کہیں گے۔ لیکن وہ 1 مہینے تک تھا، الحمدللہ میں نے انہیں قائل کر لی ہے، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں گھر والے۔ اس کے بعد جو ننیال والے وغیرہ ہیں ان میں سے، اور قریب 2 مہینے پہلے میرا جو یہ ٹخنا توڑ دیا تھا، اس وجہ سے کہ میں نے یہ مسئلہ کہ اہل سنت کو قبول کیوں کیا ہے۔ اچھا، آپ پر باقاعدہ حملہ ہوا ہے؟ جی بالکل۔ کس جگہ کے تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ جی یہ داتا دربار کے باہر، میں دعا کر کے باہر آ رہا تھا، تو میں ادھر شادی میں آیا ہوا تھا، تو خود میرے باقاعدہ مجھے پتا ہے وہ امیر میرے ماموں جان ہے جنہوں نے یہ اپنے آدمی بھیجے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرا وہ ٹخنا ٹوٹ گیا۔ اور پھر ناظرین اب یہی نہیں بلکہ آگے اس نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ بریلویوں کا جو بچہ، پڑھنے والا بچہ ہے،
وہ بھی غیر مقلدین کے علماء سے علم میں زیادہ ہے. وہ اس طرح عبارت پڑھتا ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اس انداز سے عبارت نہیں پڑھ سکتے تھے. اس چیز کا بھی اعتراف اس غیر مقلد نے جو بریلوی ہوا اس نے کیا ہے کہ مجھے اس بات پر وہاں پر سند دی گئی تھی اس جامعہ میں سے بھابیت میں کہ بھئی سب سے اچھی سند پڑھنے والا یہ بچہ ہے, سب سے اچھی عبارت پڑھنے والا. جی سب سے اچھی عبارت پڑھنے والا. تو میں نے دیکھا جب انہوں نے کہا ہمارے طالب علم کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پڑھتا ہے. جب میں نے اس طالب علم کی منہ سے عبارت پڑھنی جو اس نے شروع کی میں نے سنی تو خدا کی قسم میں نے جتنی عبارت وہ اچھی پڑھ لیتا ہے ہمارے اساتذہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ اللہ. تو سن لیا ناظرین آپ نے, یہ ویڈیو اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانی ویڈیو ہے, لیکن ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں آپ کو, یعنی دلائل اور شواہد بھی مل سکتے ہیں کہ غیر مقلدین اپنے مسلک کو چھوڑ کر کسی اور مسلک میں چلے گئے ہیں. کوئی قادیانی بن گیا, کوئی شیعہ بن گیا, کوئی بریلوی بن گیا, اور پھر غیر مقلد جو یہ کہتے ہیں, ہم اس چیز کا توڑ اور رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جس نے مسلک اہل سے قبول کیا, حق کو قبول کیا, تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر اس طرح حق ہے پھر قادیانی بھی حق پر ہو جائیں گے, بریلوی بھی ہو جائیں گے, شیعہ بھی ہو جائیں گے, پھر کوئی بچے گا ہی نہیں, سارے ہی ہو جائیں گے. لہذا غیر مقلدین کا یہ طریقہ کار جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.